اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ واقعہ بیان فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، فرشتوں سے بتانے کے لیے کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہا تمہارے رب نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس خلیفہ کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب خلیفہ؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں، یہاں خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ زمین میں ایک دوسرے کے بعد آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا ہے وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس مخلوق کو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، یہ والی مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ وہ تو آ کے خون بہائے گا، زمین میں فساد کرے گا، وہ تو فساد کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں بنا رہا ہوں، جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا تھا، اور جنت سے آدم علیہ السلام کا ابھی واقعہ سامنے آئے گا کہ کچھ کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دیے گئے۔ تو اللہ نے بنایا تو اصل زمین ہے کے لیے تھا۔ یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، ایسا نہیں، اللہ نے بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں نے کہا اے ہمارے اللہ، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا تقدس اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ فرشتوں میں تو برائی کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو برائی کر ہی نہیں سکتے، وہ تو لا یعصون اللہ فیما امرہم، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے الٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب انسان کو اللہ نے اختیار دینا تھا کہ برائی پہ طاقت ہوتے وقت انسان سارا اختیار، سب اسباب موجود ہیں برائی کرنے کے، اور پھر بچتا ہے، تو یہ ہے انسان بن رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے ایک طریقہ کیا کہ انسان کو فرشتوں کے سامنے بڑا بنایا۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ اللہ نے انسان کو کتنی عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کے سامنے بڑا بنایا۔ کس چیز میں بڑا بنایا؟ اب یہاں پہ طریقہ ہوتا ہے، میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، تو میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو تو ہم مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اچھا کس چیز میں مقابلہ کر؟ اچھا دوڑ کا مقابلہ لگا لیتے ہیں، اچھا جی آپس میں کشتی کر لیتے ہیں، اچھا جی دوڑ لگا لیتے ہیں، اچھا جی یہ وہ کون سی چیز ہے جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں میں متمیز کیا، ان کو ایک امتیازی حیثیت دی؟ وہ کیا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، بتاؤ یہ کیا کیا ہیں؟ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، بتاؤ ان چیزوں کو یہ کیا کیا ہے؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا اللہ پاک ہے تو ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو ہی علیم ہے، تو ہی اصل حکیم ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سکھا دیا یہ چیز، اس کا یہ نام، یہ چیز یہ نام۔ اب وہ چیزیں کون سی تھیں؟ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ کیا تھا؟ اللہ اعلم۔ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے ایک بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام قرآن مجید سے یا دین اسلام سے ہمیں جن چیزوں کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے،
ہم اگر ان کے پیچھے لگ جائے نا کہ بال کی کھال اتارنی ہے، وہ جاننا ہے کون سی چیزیں تھی جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتائی تھی. بھائی جب اللہ نے نہیں بتایا تو تمہیں اس کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا ہوتا ہے ان چیزوں کے پیچھے لگ کے ان چیزوں کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع کرنا اور بلا وجہ ایسی بحثوں میں پڑے رہنا، اچھا وہ کیا تھا، اچھا وہ کیا تھا. اس میں جس چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال نہیں ہونا ہے اس چیز کے بارے میں لوگ بڑی بڑی کوششیں کرتے رہتے ہیں جاننے کی، اور جس چیز کا اللہ کے ہاں سوال ہونا ہے اس پہ غور ہی نہیں کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا نام سکھایا آدم علیہ السلام کو؟ اللہ نے نہیں بتایا. یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم بتاؤ ان کو ان کے نام کیا ہیں. فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ نے کہا او تمہیں میں بتاتا نہیں ہوں، میں ہوں غیب کو جاننے والا، میں ہوں زمین و آسمان کی وہ پوشیدہ چیزیں جاننے والا. انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں ہوں اللہ. اللہ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کی غیب کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور پوشیدہ کرتے ہو. تو اللہ نے کہا فرشتوں سے میں تم سے بہتر جانتا تھا، اس لیے بتایا کہ یہ مخلوق عالم بنے گی، یہ مخلوق جاننے والی بنے گی، اس مخلوق کے پاس علم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بتایا، آدم علیہ السلام نے یاد کر لیے. فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برتری طاقت میں، برتری مال میں، برتری اور بڑا ہونا کسی اور مقابلے میں نہیں دی، بلکہ علم ہونے میں، عالم ہونے میں، ایک علم کی بنیاد پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی ہے. اور اے انسان، اے حضرت انسان، اے ابن آدم، اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے، تیرا بڑا ہونا، تیری طاقت میں بڑا ہونا ہو جانا، ہنر میں بڑے ہو جانا، لوگوں کو میدان میں بچھا دینا اور لوگوں سے جو ہے وہ بہت بڑا بھاری یا بہت بڑا طاقتور ہو جانا، یہ سب سے بڑی چیزیں نہیں ہیں. بڑی چیز یہ ہے کہ انسان وہ علم رکھے، اس چیز کا علم رکھے جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے. وہ والی چیز انسان کو بڑا بناتی ہے، وہ والی چیز انسان کو عظمت دیتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس علم کی بنیاد پہ جب انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار تقوی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی عزت ہونا اس بنیاد پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پہ فضیلت دی ہے. اس لیے اگر دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں تو اللہ نے جو علم دیا ہے اسے جو ہے وہ سمجھا جائے اور سیکھا جائے. اب آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے. اللہ نے کہا، اب فرشتوں سے کہا وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا کیونکہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. إِلَّا إِبْلِيسَ، ایک ابلیس، یہ ایک تیسری مخلوق ہے، جن کی ہے، لیکن یہ عزت یا اکراماً فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا. ابلیس ایک جن تھا، فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور یہ جن جو ہیں وہ آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے. یہ اپنی اس کا کوئی جسم نہیں ہے انسانوں کی طرح، یا اس کا جسم ہے تو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان سے زیادہ اختیارات دیے ہیں. اس میں سے ایک ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، تکبر کر لیا، بڑا ہو گیا، انکار کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے بنا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ہے، فرشتوں نے سجدہ کر لیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ہے. اب یہ آگے تفاصیل آئیں گی کہ اللہ نے جب اس ابلیس کو، شیطان مردود کو دھتکار دیا، نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نے رب سے ایک جو ہے وہ مانگ لی، ایک طلب مانگ لی
کہ اللہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے۔ اللہ نے اسے قیامت تک زندگی دے دی، اور یہ انسانوں کو بہکاتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، اور انسان نے اور ابلیس نے نہیں کیا، اس نے تکبر کر لیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔